السلام علیکم گائز، ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہانیہ شاہ کا نیا ناول یہ محبتیں یہ شدتیں۔ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور بیڈ پر دو سوئے ہوئے وجود بری طرح پریشان ہوئے تھے۔ حور، دیکھو باہر کون ہے، کس نے دروازہ توڑنا ہے؟ دروازہ پھر بجا تھا، لیکن سونے والے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حور، کیا بات ہے؟ روح چیخ کیوں رہی ہو؟ نیند خراب کر دی ہے میری، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی میں۔ ہائے، میرا پرنس لے جا رہا تھا مجھے، لیکن تمہیں تو یہ برداشت بھی نہیں، ہر جگہ ٹپک پڑتی ہو۔ حور، پرنس کے ساتھ بعد میں جانا، پہلے باہر دیکھو کون ہے۔ کب سے دروازہ بجا رہا ہے، جاؤ دیکھو نا، مجھے سونا ہے پلیز۔ اگر ماما ہوئی نا تو انہیں بول دینا کہ مجھے بہت بخار ہے، اب جاؤ دیکھو۔ روح بی بی، یہی سیم ورڈ میرے لیے بول دینا ماما کو، میں بھی سونے لگی۔ آئے ہائے، اٹھو، اب نہیں سونا، اٹھو چلو۔ روح نے حور سے کمبل کھینچ کے نیچے پھینک دیا تھا۔ اٹھو اب چلو۔ میں نہیں اٹھ رہی۔ حور ابھی بھی نیند میں تھی۔ روح کمبل رکھ کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ کیا کیا روح کی بچی؟ پانی کیوں گرایا میرے اوپر؟ تم اٹھ نہیں رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں بیڈ پر ہی فریش کر دوں۔ منہ بسور کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ روح نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں بھاگ رہی تھیں آگے پیچھے۔ روح حور کو پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ آگے آتے ہوئے ولید کو نہ دیکھ سکی اور اس میں جا لگی۔ ولید بھی اپنے دھیان میں چل رہا تھا۔ اچانک روح کے گرنے سے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دونوں دھڑام سے نیچے گرے تھے۔ اب ولید روح کے اوپر اور روح میڈم ولید کے نیچے تھی۔ گرنے سے ولید کے ہونٹ سیدھے روح کی گردن سے لگے تھے اور موقع غنیمت جانتے ہوئے ولید نے اس کی گردن کو نامعلوم سا چوما تھا۔ میرے اوپر کون سا پہاڑ گر گیا ہے؟ روح چیخی تھی۔ آنکھیں کھولو، ولید نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ روح نے فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ ولید کی آواز سن کر آپ؟ روح کی آواز کہیں گلے میں ہی کھو گئی تھی۔ ولید کو دیکھ کر کیوں بھاگ رہی تھی تم؟ صبح صبح؟ ہاں کیوں، صبح صبح بھاگنا منع ہے کیا؟ روح نے بھی ویسے ہی سٹائل میں جواب دیا تھا۔ اگر گر جاتی تم تو؟ گر تو گئی ہوں، اب تو میں نے بچا لیا، پھر بھی آپ بچا لیتے مجھے۔ پتہ ہے، آپ میرے گرنے، رونے، کھانے، سونے، ہر کام کرنے سے پہلے یہاں موجود ہوتے ہیں، تو مجھے کیا ٹینشن پھر؟ اوہو، کیا بات ہے! پھر تو اب گرو گی نا تو میں نہیں آؤں گا۔ تو نہ آئیے گا، میں گر کے مر جاؤں گی، پھر آپ ہی روئیں گے، مجھے کیا؟ ناک چڑھا کر روح نے جواب دیا تھا اسے۔ مرنے تو نہیں دیتا میں تمہیں۔ اگر آپ میرے اوپر سے نہ اٹھے ولید بھائی تو میں پکا ابھی مر جاؤں گی۔ کیا؟ بھائی؟ بھائی کیوں کہا مجھے، بے وقوف عورت؟ کیا آپ نے مجھے عورت بولا؟ اب آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر روح نے زور سے ولید کے ناک پر کاٹا تھا۔ یہ کیا کیا، جنگلی بلی؟ ولید اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر روح کو گھور رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ تو اب تمہیں بھی سزا ملے گی مجھے بھائی بولنے کی۔ کیا آپ مجھے ماریں گے کیا؟ ہاں، مار ہی دوں گا۔ دیکھیں ولید بھائی، گولی نہ ماریے گا، مجھے پین ہوگی۔ گلا بھی نہ دبانا، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ تم نے پھر بھائی بولا مجھے؟ ولید نے غصے سے اپنا چہرہ روح کے مزید قریب کر لیا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں پر پکڑ مضبوط کی تھی۔ اس کی سانسیں روح کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ روح نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ شاہد ولید کو اسی بات کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً سے جھک کر
روح کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبایا تھا۔ آؤچ! چھوڑے مجھے۔ آپ نے میرے لپس پر کاٹی کیوں کی؟ میں بتاؤں گی سب کو۔ آپ بہت گندے ہیں۔ اتنی زور سے کاٹی کی آپ نے میرے لپس پر۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ روح نے منہ بسور کر آنکھوں میں نہ نظر آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اٹھ بھی جائیں اب میرے اوپر سے، ورنہ کل نیوز آئے گی۔ بزنس مین ولید چا کی کزن انہی کے ٹرک جیسے ملبے کے نیچے آ کر مر گئی۔ وہ اسی پوزیشن میں اس کے اوپر لیٹا، اس کی باتیں سن کم اور اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس آواز پر ان دونوں نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا تھا۔ تو یہ ہے شاہ پیلس، جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس گھر کے مکین بھی بالکل اسی طرح کے تھے۔ وجاہت شاہ کے 3 بیٹے، سکندر شاہ، دلاور شاہ اور عاصر شاہ، اور ان کے بعد ان کی ایک بیٹی تحریم شاہ تھی۔ ان کے تینوں بیٹوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ سکندر شاہ کی بیوی عظمیٰ سکندر ان کی ایک ہی اولاد تھی، ولید شاہ، جنہیں انہوں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گورا رنگ، ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی، عنابی لب اور سب سے بڑھ کر نیلی آنکھیں جن میں ہمیشہ سرد پن رہتا، لیکن روح کے لیے وہ ہمیشہ شرارتی بن جاتا۔ دلاور شاہ کی بیوی عافیہ دلاور، ان کے 3 بیٹے تھے۔ ارمان سب سے بڑا، جبکہ امان زمان دونوں جڑواں تھے۔ ارمان وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ امان اور زمان دونوں ہم شکل تھے، صرف آنکھوں کا فرق تھا۔ امان کی آنکھوں کا رنگ گرین، جبکہ زمان کی آنکھیں گرے رنگ کی تھیں۔ وہ دونوں بھی بہت شرارتی تھے، اور ارمان بے حد سنجیدہ رہتا تھا۔ عاصر شاہ کی بیوی امارہ، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، روح اور حور، دونوں جڑواں تھیں۔ حور اور روح دونوں 16 سال کی ہیں۔ بھورے بال، پھولے ہوئے گال، گلابی ہونٹ، اور روح کی گالوں پر ڈمپل تھے، جبکہ حور ہو بہو روح جیسی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں جیسی سرمئی رنگ کی تھیں، اور اس کے پاس ڈمپل بھی نہیں تھے۔ لیکن بلا شبہ وہ دونوں بہنیں حسن کا پیکر تھیں۔ وہ دونوں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ اس کے بعد تحریم شاہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے باپ کے پاس ان کے ولا میں رہتی۔ ان کی ایک بیٹی زمل ہے، جس کی عمر 22 سال ہے۔ وہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن بہت نک چڑھی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بولو، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تحریم شاہ اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس انہوں نے ولید اور روح ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے دیکھے تو بھڑک پڑی ان پر۔ ولید بڑے اطمینان سے اٹھا تھا روح پر سے۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں پھپھو جان، بس میں تو سزا دے رہا تھا روح کو۔ کالج سے کمپلین آئی تھی اس کی۔ واہ، کیا بات ہے بیٹا، یہ کیسی بے شرمی ہے جو اس گھر میں پھیلی ہوئی ہے؟ میں پہلے بھی تمہیں بہت بار دیکھ چکی ہوں رات کو روح کے کمرے سے نکلتے ہوئے، اور اب تو تم لوگ دن کی روشنی میں ماشاءاللہ چاند چڑھا رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس گری تھی ولید بھائی کے اوپر۔ روح روتی ہوئی اپنے
اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی اور ولید سکون سے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھائی؟ واہ واہ، اب بھائی بن گیا؟ ہاں، پہلے کہاں تھا بھائی؟ جب نادیدہ حرکات کر رہی تھی۔ تم دونوں بہنیں ہو ہی ایسی بے حیا، اب تو گھر میں بھی بے حیائی شروع کر دی تم لوگوں نے۔ پتہ نہیں کیا 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 ہے دونوں بہنوں نے میرے بھائی کے بیٹوں پر کہ ان کو تم دونوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایک نے زمان کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور اب تم ولید پر ڈوری ڈال رہی ہو۔ بس پھپھو، بہت ہو گیا۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ سب روح کو؟ اس نے کہا تھا نا کہ وہ گر گئی تھی، بس تو پھر کیوں بڑھا رہی ہیں بات کو آپ؟ ولید بیٹا، تمہیں نہیں پتہ، یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو نا، تو سمجھو اب۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تحریم بیگم کی اونچی آواز سن کر امارا بیگم اپنے بیٹیوں کے بارے میں یہ سب سن کر گرنے والی ہو گئی تھیں۔ عافیہ بیگم نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ کیا تحریم سچ کہہ رہی ہے ولید؟ شجاعت شاہ کی کرخت آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، سچ کہہ رہی ہیں یہ۔ ولید کے اس جواب پر جہاں سب حیران ہوئے تھے، وہیں روح نے زخمی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں دادا جان، ولید جھوٹ بول رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں گر گئی تھی ان پر۔ یقین کریں دادا جان، یہی تنگ کر رہے تھے مجھے، اور میرے بازو بھی توڑنے لگے تھے اور میرے لپس پر بھی کاٹی کی تھی۔ روح کا یہ کہنا تھا کہ سب کی نظریں ولید کی جانب اٹھی تھیں۔ کیا؟ سب بے یقینی سے ولید کو دیکھ رہے تھے کہ اتنا باروب انسان ولید شاہ، جو لوگوں کو ایسی گناہوں کی سزا خود دیتا ہے، وہ خود ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ چٹاخ! شجاعت شاہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے جان سے عزیز پوتے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جہاں سب روح کی بات کو غلط سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں سب کو دادا جان کے تھپڑ نے معاف کر دیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بالکل بھی۔ ولید، تم مان تھے میرا، مگر سر جھکا دیا آج تم نے میرا، وہ بھی میری ہی اولاد کے سامنے۔ شجاعت شاہ نے دکھ سے بولا تھا۔ شاید ولید نے ان کا بھروسہ توڑا تھا۔ دادا جان، آپ نے ولی کو کیوں مارا؟ میری پوری بات تو سن لیتے، وہ تو انہوں نے میرے سے بدلہ لیا تھا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ بیٹا؟ عابدہ بیگم دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر روح کو اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا تھا۔ اوہو دادی جان، میں نے ولی کے ناک پر کاٹی کی تھی نا زور سے، اس لیے انہوں نے بھی کی۔ آپ نے انہیں کیوں مارا؟ وہ تو پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہاں موجود سبھی نفوس ایک بار پھر حیرت میں ڈوبے تھے۔ عظمیٰ بیگم تو اپنے بیٹے کی حرکات سن کر شرمندگی سے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور امارا بیگم اپنی بیٹیوں کی معصومیت کو کوس رہی تھی۔ سکندر شاہ نے ولید کو کالر سے پکڑ کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن روح نے جلدی سے آ کر ان کا ہاتھ روکا تھا۔ تایا جان، بس کر دیں، اگر اب کسی نے بھی ولی کو مارا تو میں رو دوں گی۔ ہاں، ولید اپنی حرکت سب کے سامنے آنے پر شرمندہ تھا، لیکن
روح کی بات پر مسکرایا تھا۔ تم ابھی بھی ہنس رہے ہو؟ اس بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا تم نے؟ کیا یہی تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ عظمیٰ بیگم بھی بھڑک اٹھی تھی ولید پر۔ تو ٹھیک ہے پھر، روح دے دیں آپ لوگ مجھے، ولید نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ ماں، اگر اس کا باپ نہیں تو کیا لاوارث سمجھ لیا تم نے اسے؟ میری بیٹیاں ہیں وہ دونوں، اور میں اسے تمہیں دے دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سکندر صاحب نے غصے سے پکارا تھا ولید کو، اور روح میڈم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ولید کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ نکاح کرنا جائز ہے بابا، اور میں اپنی جائز خواہش کا مطالبہ کیا ہے۔ بیٹا پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس بیوقوف سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تحریم شاہ کو بات اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے ولید کو روح کے خلاف کر رہی تھی۔ پھوپھو جان، یہ بیوقوف ہی چاہیے مجھے، میں خود ٹھیک کر لوں گا اسے۔ بولو ہمارا بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں بابا جان، آپ کا فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کو روح کا نکاح ولید سے ہوگا۔ روح بیٹا۔ جی دادا جان۔ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کس پر دادا جان؟ ولید کے ساتھ شادی پر۔ شادی؟ کیا میری شادی؟ جی بیٹا، آپ کی شادی۔ دادا جان، مجھے چھپا لے، اللہ جی مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے۔ روح نے شجاعت صاحب کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ سارے گھر والے ہنسے تھے روح کی اس حرکت پر، سوائے تحریم کے۔ رکیں دادا جان،